جی السلام علیکم دوستوں، کیا حال احوال ہیں؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک؟ یہ جو کتابوں کا سلسلہ ہے تعارف کا، سے بہت محبت مل رہی ہے اور بہت لوگ پیار کر رہے ہیں۔ پلیز آپ بھی اس کو شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، اور ان کو غور سے سنیں بھی کہ کون سی کتاب پڑھنے کے لائق ہے اور کیسی اچھی کتاب ہے، یہ ضرور دیکھیے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس سلسلے میں ضرور ساتھ دیں گے ہمارا۔ میں 23 کتابوں کا تعارف کروا چکا ہوں، تقریباً روز ہی ایک کتاب کا، کبھی ایک آدھ دن گیپ آ جاتا ہے ورنہ روز کراتا ہوں، مصروفیات بھی کہیں نہ کہیں ہوتی ہیں۔ تو آج کتاب نمبر ہے 24 میرے پاس۔ بڑی زبردست کتاب ہے یہ، اصل میں یہ ایک آٹو بایوگرافی ہے، خود نوشت ہے، اور یہ ہندوستان سے پنجابی کی بہت بڑی رائٹر دویندر کور صاحبہ کی ہے۔ وہ آپ انہیں ڈاکٹر دویندر کور بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے پی ایچ ڈی کیا اور پھر وہاں کالجز میں پڑھاتی بھی رہی ہے۔ مزید ان کے بارے میں کوئی بہت زیادہ معلومات کتاب میں درج نہیں ہے، جو خود ہی انہوں نے کوئی تھوڑا بہت لکھا ہے، اس میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس سے ان کی زندگی کے بارے میں یا معلومات ہو۔ بہرحال پہلے میں، کتاب کا نام ہے بہی کھاتا۔ ہم بہی کھاتا کہتے ہیں، وہ پنجاب، وہاں کے پنجاب کے لوگ اس کو وہی کھاتا کہتے ہیں، وہی جو دکانداروں نے ایک بڑا سا رجسٹر رکھا ہوتا ہے جس میں کھاتے کھولے ہوتے ہیں، یا اور بھی محکمہ مال نے بھی رکھے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایکچول گرمکھی میں ہے، اور اس کا جو ترجمہ کیا ہے، پنجابی سے ترجمہ کیا ہے، وہ حمزہ ارشد صاحب نے کیا ہے۔ اور اس کتاب کو ہمارے بہت پیارے دوست نے چھاپا ہے، سنگی پبلیکیشن کے زید کاظمی صاحب نے۔ بڑی باکمال شخصیت ہے، آپ جانتے ہیں ان کو، ہری پور سے تعلق ہے، اور بے شمار کتابیں چھاپی انہوں نے، اور خاص کر سفر نامے اور خود نوشت بہت زیادہ۔ میں آہستہ آہستہ ان کی اور کتابوں کا بھی تعارف کرواؤں گا۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو کتاب کا ٹائٹل دکھاؤں، اور یہ ہیں دویندر کور۔ دویندر کور کے بارے میں مجھے جو ابھی تک معلومات ملی ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ اکتوبر 1948 میں کہیں، یعنی ہندوستان اور پارٹیشن کے ایک سال بعد ہی پیدا ہوئی تھیں، اور یہ لاہور میں کہیں پہ رہتے تھے، کسی گاؤں سائڈ پہ، اور چونا منڈی کا بڑا ذکر ہے، پھر ان کے اپنے جہاں پہ ہندوستان چلے گئے، اور وہیں پھر ان کی تعلیم کا آغاز ہوا، اور وہیں سے انہوں نے، ان کی زندگی کی کہانی ہے یہ۔ اور یہ کوئی ان بچیوں کے لیے جو میں سمجھتا ہوں کہ جو خواب دیکھتی ہیں کہ میں، بڑے بڑے خواب دیکھتی ہیں کہ کوئی شہزادہ آئے گا گھوڑے پر سوار اور مجھے لے جائے گا۔ ان کو بھی ایک شہزادہ لے گیا تھا، لیکن وہ شہزادہ کچھ ولن زیادہ نکلا۔ وہ چندن رائٹر تھے، وہ بھی رائٹر تھے، بہرحال خواب دیکھ کے انہوں نے اور دھوکے بھی کھائے۔ تو بہت خوبصورت کتاب ہے، اس میں بہت ساری باتیں سمجھ آتی ہیں، اور بڑی اس کتاب، یہ کتاب بہت زیادہ مختلف ایڈیشن چھپے ہیں اس کے ہندوستان میں، اور بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے کتاب ہے۔ یہ کتاب پڑھنے کے لائق، واقعی مزہ آتا ہے پڑھ کے، اور زندگی کی سمجھ آتی ہے، اور خاص کر میں سمجھتا ہوں کہ جو پڑھی لکھی خواتین ہیں ان کے لیے یہ بڑا اہم سمانہ ہے۔ یہ بہت کمال کی کتاب ہے، اور کہ کس طرح ہمارے یہاں ہوئے ہیں ایسے پڑھی لکھی خواتین کے ساتھ بہت سارے واقعات ہوئے، پروین شاکر سے لے کے سمینا راجہ، اور میں بے شمار نام لے سکتا ہوں جن کے ساتھ بہت زیادتیاں کی گئی ہیں، اور لیکن اس کے باوجود وہ اپنا ایک نام چھوڑ گئیں۔ اور ایون کہ امرتا پریتم کا بھی آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کا سارے واقعات اب تو عام لوگوں کو بھی پتہ ہے ان کے بارے میں، کہ ان کی کتابوں کے بارے میں بھی۔ رسیدی ٹکٹ ان کی کتاب ہے وہ، بلکہ جب لکھنا چاہتی تو خشمان سنگھ نے کہا تھا کہ تمہاری بایوگرافی کیا ہے، ایک رسیدی ٹکٹ کی پیچھے آ جائے گی، تو انہوں نے اس کتاب کا نام یہی رکھا۔ اور یہ میں نے کوئی نامی یا 10ویں میں پڑھی تھی، اور بڑا حیران ہوا تھا پڑھ کے کہ وہ ایک بڑی شخصیت تھی۔ پھر ان سے کچھ عرصہ میری خط و کتابت بھی رہی، اور بعد میں ساحل الدھانوی کے بعد، یعنی ایک طویل افلاطونی عشق تھا، پھر اس کے بعد انہوں نے امروز جو بڑے اچھے مصور بھی ہیں، اور بڑے اچھے ان کا ہینڈ رائٹنگ بڑا خوبصورت ہے، ایک خط انہوں نے لکھا تھا تو بڑا خوبصورت ہینڈ رائٹنگ تھا ان کا۔ امروز مجھے نہیں پتہ، شاید حیات ہوں، لیکن امرتا آپ کو پتہ ہے کہ وہ چلی گئی ہیں، اور لاہور بھی تشریف لائی تھیں ایک دفعہ۔ تو یہ جو
روندر کور وہ خود کیا کہتی ہیں، ذرا میں کچھ تھوڑا سا شیئر کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتی ہیں کہ یہ خود نوشت مجھے لکھنے کی ضرورت کیوں پڑی. یہ سوال خود ہی مجھ سے ہر سمے سوال کرتا ہے. میری زندگی کا ایک سپنا تھا ایک لیکھک کے ساتھ زندگی نبھانا، یعنی ایک رائٹر کے ساتھ. یہ سپنا میری زندگی کو کئی راہوں میں بھٹکاتا رہا. اس سپنے کو سوکار روپ دینے کے لیے میں نے لکھاریوں کے ساتھ دوستیاں بھی کی، ایک لکھاری کے ساتھ شادی بھی کی، اور سپنے کی تعبیر سے ملی دراڑیں اپنے من تن اور سوچ پر بھی بھوگیں. یہ وہ تکلیف دہ چیز ہے جو دیویندر کور نے لکھی. اور اس کتاب میں میں اس کتاب کو جب پڑھنا شروع کیا تو آپ یقین کریں کہ ایک نشست میں پڑھتا گیا، اور ایک نشست میں ہی پڑھا. یہ کوئی بہت طویل کتاب نہیں ہے. اس میں یہ تقریباً کوئی 218 صفحات پر ہے. ایک دو خامیاں ہیں، میں وہ نشاندہی کرنا چاہوں گا کاظمی صاحب کو بھی، اور جو ہمارے محترم مترجم ہیں حمزہ ارشد صاحب بھی، کہ دیویندر کور کے بارے میں بہت کم معلومات ملتی ہیں. ایون نیٹ پہ بھی بہت کم معلومات ملتی ہیں. اس میں تھوڑا بہت جو انہوں نے خود ذکر کیا وہ ہے، باقی ان کی زندگی وہ ہے یا نہیں ہے، کہاں ہیں، اور اس کے بارے میں کچھ تفصیل بالکل کہیں بھی نہیں ہے. اور اس کا مجھے ہے وہ کہ وہ ہونا چاہیے تھا، اور شروع میں ایک مکمل مضمون ان کے حوالے سے ہونا چاہیے تھا، اور کیونکہ براہ راست یہ شروع ہو جاتا ہے، کتاب شروع ہو جاتی ہے. دوسرا، دیویندر کور صاحبہ نے اس کو یکدم ایک جگہ پر وائنڈ اپ کر دیا جہاں ان کی والدہ فوت ہو جاتی ہیں، اور بس وہاں پہ انہوں نے کتاب کا وائنڈ اپ کر دیا. اس سے آگے کوئی تفصیل نہیں ہے. بہرحال یہ کتاب ضرور پڑھیے اور منگوائیے سنگی پبلیکیشن ہری پور سے. زاہد کاظمی صاحب آپ سب جانتے ہیں، فیس بک پر بھی ہیں، اور یہ کتاب حقیقت میں پڑھنے کے قابل ہے، اور خاص کر پڑھی لکھی بچیوں کے لیے بہت اہم کتاب ہے. بہت شکریہ آپ سب دوستوں کا. تھینک یو ویری مچ.